الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ 20 نمبر پارے کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے، جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی کو بیان کرتے ہوئے ایک سوالیہ استفہامیہ انداز کے اندر پوچھا ہے ان منکرین سے کہ جو اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ فرمایا، اللہ اپنی شان جلالت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، زمین و آسمانوں کا مالک اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اور اس بارش کی وجہ سے زمین سے باغات کو اگانے والا کون ہے؟ اور زمین کو مستقیم کرنے والا، ٹھہرانے والا، ٹھہراؤ عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اور اس زمین کے درمیان دریاؤں کو روانی دینے والی ذات کون ہے؟ اور اس دریاؤں کے اندر بڑے بڑے کشتیوں کو استوا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس زمین کے اندر مضبوط ترین پہاڑوں کو گاڑنے والا کون ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اور جو مصیبت زدہ پریشان جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو کون ان کی فریاد سنتا ہے؟ کون ان کی مدد کرتا ہے؟ دکھوں کا مداوع کرنے والا کون ہے؟ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ دکھانے والا، یعنی کہ مسافروں کو منزل مقصود پہ پہنچانے والا کون ہے؟ بارشوں کی نوید دے کر ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا، بارشوں کے ساتھ ٹھنڈی سرد ہوائیں چلنا یہ کون چلاتا ہے؟ ابتدا میں نقطہ آغاز سے تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اور دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اور زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی رزق دینے والا، کھلانے والا کون ہے؟ یہ سارے سوالات قائم کر کے جواب دیا کہ عقل سلیم والو، کیا تمہیں یہ جواب نہیں ملتا کہ یہ وہ ایک ہی ذات ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی کف تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ آگے سورہ قصص ہے۔ سورۃ القصص میں انبیاء علیہم السلام کے قصائص کو ذکر کیا گیا، جس کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، پھر فرعون کے دربار میں جانا، اور اس کی زوجہ حضرت آسیہ کا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لینا، بیٹا بنا لینا، پھر ایک حکمت تدبیر کے ذریعے ان کی والدہ کا ان کے پاس آ جانا دودھ کی خدمت کے لیے، اور پھر سلسلہ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دربار میں سازش ہو جانا، ایک بندے کا قتل ہو جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہونا، مدائن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ادھر جا کے شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہے، 10 سال تک ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی پاکیزہ ایک بیٹی ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں۔ پھر واپس حکم مصر آنے کا ہوتا ہے، راستے میں ایک پہاڑ کے دامن میں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، نبوت ملتی ہے، ید بیضا ملتا ہے، عصا مبارک کا معجزہ ملتا ہے، پھر آپ فرعون کے دربار میں واپس جانے کا حکم ہوتا ہے۔ وہ ایک جو خوف کی کیفیت تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، پھر فرعون کے ساتھ تبلیغ اور رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے، پھر آگے یہ سارے واقعات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ آگے چل کے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کے ایک اعتراض کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو توحید کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کا پیغام مان لیں تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم سے نعمتیں چھن جائیں گی۔ جواب آیا، اس حرم کو حرم کس نے بنایا؟ اس کو باغات، اس پھلوں کے ذریعے اس میں برکتیں، نعمتیں کس نے دی؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کے دامن میں آنے کے بعد تم سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اور برکتیں اور وسعتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ یہ جواب دیا گیا۔ فرمایا بہت سی بستیاں ایسی ہیں جس کی مثال دی گئی، تم سے پہلے بہت سی ایسی بستیاں تھیں جنہیں اپنے خوشحال ہونے پہ بڑا فخر اور بڑا ناز تھا، آج وہ تباہ و برباد اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو اپنی نعمتوں پہ اطرانہ فخر نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا۔ 76 میں قارون کا ذکر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کو مال و زر بہت زیادہ ملا، اور جب وہ غرور اور تکبر میں آیا، جب اسے صدقہ و خیرات کا کہا گیا، وہ کہنے لگا میں نے اپنے علم، اپنی ذہانت اور اپنے فن سے یہ اتنا مال کمایا ہے، اتنا وسیع مال
کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لاد دی جاتی تھیں، تو اسے اپنے مال و زر پہ بڑا فخر ہونے لگا۔ جب وہ سرکش ہوا، جب نعمت کی قدر نہ کی جائے تو نعمت واپس جا لی جاتی ہے۔ اب یہی ہوا کہ اسے زمین میں دس دیا جاتا ہے، وہ دستا چلا گیا، اپنے مال و زر کے ساتھ ہی دستا چلا گیا، کوئی اس کا پرسان حال، کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو فرمایا غرور اور تکبر خاک آلود ہوتا ہے، جو عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ اسے اوج عطا فرماتے ہیں، رفت بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت عظمت عطا فرماتے ہیں۔ ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا گیا ہے سورۃ القصص میں۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، اور اس میں ابتدائی آیات میں فرمایا گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، ان کی خدمت کی جائے۔ ہاں اگر وہ کفر کی طرف بلائیں تو پھر نہیں جانا، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے کوئی حکومت وقت ہے، چاہے کوئی آپ کا اعلیٰ کوئی بھی افسر ہے، اگر وہ شرک کی طرف بلاتا ہے تو یہ بات نہ ماننے والی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کوئی احکام ہے تو ماں باپ کی خدمت، اولو العزم اور حکومت بالا کے قوانین جو شریعت کے مطابق ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ضروری اور لازم ہے، اپنے افسر بوس سربراہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر غیر شرعی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ماننا لازم نہیں ہے۔ آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، اور باقی انبیاء کا ذکر ہے سورہ عنکبوت میں۔ حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ آگے چل کے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے عقائد تباہ کرتے ہیں، ان تباہی بربادی ان کا مقدر ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک پھونک کا اثر ہوتا ہے، ایک جھونکا ہوا سے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور اس کا وجود نہیں ہوتا، وہ بے بنیاد ہوا کرتا ہے۔ انسان جس خیالی دنیا میں رہتا ہے، اپنی دنیا کے خیالات میں رہتا ہے، اللہ کی ذات کو، عبادات کو، اذکار کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ خیالی دنیا ہے، مکڑی کے جالے کی مانند ہے، کبھی بھی کسی پھونک کا وہ سامنا کر سکتی ہے۔ تو ان آیات میں یہ تذکرہ موجود تھا جو 20ویں پارے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔